السلام علیکم۔ میری جاہل بیوی کو نہ بولنے کی تمیز تھی اور نہ اسے روٹی بنانا آتی تھی، اور میں نے شہر میں آ کر دوسری شادی کر لی اور گاؤں والی بیوی کو فون کیا کہ بے شک تم اس سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لو، مگر اس نے انکار کر دیا۔ کئی سالوں بعد میں جب گاؤں آیا تو میرا کچا سا گھر حویلی میں بدل گیا تھا، اور گاؤں کے بڑے ذمہ دار لوگ میرے پاس آ گئے اور سب لوگ میرے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگے کہ بیٹا، اپنی بیوی سے کہہ کر ہمارا یہ مسئلہ حل کروا دو۔ کسی کا بیٹا جیل میں تھا تو کسی کے گھر بجلی کا مسئلہ تھا، اور کہیں پانی اور کہیں گیس کا مسئلہ تھا۔ میں حیران ہوا کہ یہ لوگ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے، میری جاہل بیوی ان کے مسئلے کیسے حل کروائے گی؟ لیکن سامنے آتی اپنی بیوی کو دیکھ میرا تو سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ وہ تو چچا آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس آپ کو لے جاؤں گا، آپ کا علاج کرواؤں گا، بس آپ ہمت نہ ہارے۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو نے میری خدمت میں کوئی کمی نہیں کی، بس مرنے سے پہلے مجھ پر ایک اور احسان کر دے، میری بیٹی علینا سے شادی کر لے۔ یہ پگلی بہت ناسمجھ اور بھولی بھالی ہے، میرے مرنے کے بعد اکیلی رہ جائے گی۔ فاروق جو اپنے چچا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا تھا، اس کے چچا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ فاروق ایک دم سے پیچھے ہوا۔ یہ سچ تھا کہ اس کے چچا نے اسے باپ کی طرح پالا پوسا۔ چچا کی فاروق پر بہت سارے احسانات تھے، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کر لیتا۔ وہ تو شہر کی کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ علینا تو گاؤں کی ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ فاروق انکار کرنے ہی لگا تھا کہ چچا نے ایک زوردار ہچکی لی، ایسے لگا کہ جیسے یہ ان کا آخری لمحہ ہو۔ چچا نے ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑے تو فاروق نے علینا سے شادی کی حامی بھری اور کہا، چچا آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے چچا عالمدین نے سکون کا سانس لیا، جیسے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ اگلے روز علینا اور فاروق کا سادگی سے نکاح ہو گیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس نکاح میں شامل تھے۔ علینا اور اس کا باپ تو خوش تھے، مگر فاروق کا دل جل چکا تھا۔ ان کے نکاح کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ چچا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دن علینا پر بہت بھاری تھا۔ اب اس کا فاروق کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اسے پتا تھا کہ فاروق نے شادی بہت مجبوری میں کی ہے، وہ تو اس کی جانب دیکھتا بھی نہیں تھا۔ ایک روز علینا اپنے باپ کے کمرے میں بیٹھی تھی جب اسے اپنے باپ کی ایک ڈائری نظر آئی۔ اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں لکھا تھا، میری بیٹی، میں تجھے فاروق کے ساتھ باندھ کر دنیا کے ظلم سے بچانا چاہتا ہوں، وہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ جملے علینا کے دل میں تیر کی طرح لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود کو مظلوم نہیں بنائے گی، بلکہ حالات اور وقت کا مقابلہ کرے گی اور کچھ بن کے دکھائے گی، اور ایک دن وہ مقام حاصل کرے گی جہاں لوگ صرف فاروق کا نام نہ لیں بلکہ علینا کو اس کی اپنی پہچان سے جانے۔ دوسری جانب فاروق کے اندر بھی کچھ ہلنے لگا تھا، مگر ابھی بہت دیر تھی۔ صرف وعدہ کر کے زندگی نہیں گزرتی، اور نہ ہی اس کے مرنے سے پہلے کا وعدہ زندگی بھر کا ساتھ نبھاتا ہے۔ مگر کہانی ابھی شروع ہوئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر، جب گاؤں کے کتے بھی تھک کر سو جاتے، فاروق دھیرے دھیرے کھڑکی کے پچھلے پٹ سے باہر نکلا۔ کمرے پر ایک پرانا سا بیگ، جیب میں چند 100 کے نوٹ اور دل میں بے چینی کا طوفان لیے وہ قدموں کی چاپ دبا کر گلی پار کر گیا۔ علینا نے آنکھیں کھولی، مگر کچھ نہیں کہا۔ اس کے دل نے پہلے ہی بانپ لیا تھا کہ فاروق اب یہاں کا نہیں رہا۔ غلام دین کی قبر پر پڑی گیلی مٹی ابھی سوکھی بھی نہیں تھی، مگر فاروق کا دل سکون میں نہیں تھا۔ فاروق نے خود سے کہا کہ یہ زندگی نہیں، قید ہے، میں کوئی بزرگوں کے وعدوں کا غلام نہیں، مجھے اپنی زندگی خود بنانی ہے۔ اور اسے نہ علینا سے ہمدردی تھی اور نہ اس کی خاموشی سے کوئی فرق پڑتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ بس ایک بوجھ تھی، ایک پرانی ذمہ داری جو مکمل ہو چکی تھی۔ کچھ دنوں بعد شہر کی گرد آلود سڑکوں پر ایک نئی زندگی اس کی منتظر تھی۔ ریلوے اسٹیشن سے اتر کر اس نے شہر کے کمرے والے کوارٹر میں پناہ لی، جہاں چھت ٹپکتی، دیوار سسکتی، مگر یہ آزادی تھی۔ کام کی تلاش میں مارے مارے پھرنے کے بعد ایک گودام میں ٹرک ان لوڈنگ کا کام مل گیا۔ صبح 6 بجے سے شام تک بوریوں کا بوجھ اٹھانا اور رات کو تکے جسم کو گندے بستر پر گرا دینا، مگر فاروق کے چہرے پر سکون سا تھا، جیسے وہ کسی بڑی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہو۔ ایک دن جب وہ گودام سے واپس جا رہا، ایک چائے کی ہوٹل پر اس کی ملاقات شمائلہ سے ہوئی۔ شمائلہ جو بظاہر سیدھی سادی مگر نظروں میں بہت کچھ چھپائے ہوئے تھی۔ دو ملاقاتیں، کچھ ادھورے جملے اور پھر چائے کے بہانے ہونے والی باتوں نے فاروق کو ایک نیا رنگ دکھایا۔ شمائلہ نے ایک دن اچانک کہا، تم میرے بنا رہ سکتے ہو فاروق؟ فاروق نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ میں تو خود کے بنا بھی نہیں رہ پا رہا تھا، تم نے آ کر مجھے مکمل کیا ہے۔ کچھ ہی ہفتوں میں نکاح کر لیا گیا، نہ ولیمہ نہ ماضی کا کوئی ذکر۔ فاروق نے اپنی پرانی زندگی کو مکمل طور پر دفن کر دیا۔ علینا، غلام دین، سب کچھ دھند کی طرح پیچھے رہ گیا۔
شمائلہ کے ساتھ زندگی کچھ دنوں کے لیے ہلکی پھلکی محسوس ہوئی۔ شمائلہ جلد ہی اس محنتی مگر خالی انسان سے اکتا گئی۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے مگر فاروق کے پاس صرف تھکن۔ تم نے وعدے تو بڑے کیے تھے فاروق، مگر تم تو خود ہی ادھورے ہو، مجھے کیا مکمل کرو گے؟ شمائلہ کی آواز میں تلخی تھی۔ فاروق چپ رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس نہ تعلیم ہے اور نہ ہی کوئی شعور۔ جو شمائلہ جیسے لوگ چاہتے ہیں وہ صرف محنتی ہاتھ رکھتا ہے مگر خالی دل۔ ادھر علینا گاؤں میں دن رات خود کو سنوار رہی تھی، دن رات محنت کر رہی تھی۔ اس نے فاروق کے چلے جانے پر آنسو نہیں بہائے۔ وہ بہت ہمت والی لڑکی تھی۔ لوگوں نے افواہیں اڑائیں کہ فاروق اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ یہ تو تھا ہی بیکار، وہ تو صرف غلام دین کا ہی سہارا تھا۔ علینا نے سب سنا مگر کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ اندر ہی اندر اس نے ایک عہد کیا کہ وہ خود کو کسی کے نام کی محتاج نہیں بننے دے گی، نہ باپ کا نہ شوہر کا۔ فاروق کو علینا کی یاد صرف اس وقت آتی جب شمائلہ کا طنز دل چیرتا، جب شمائلہ کے شکوے فاروق کی خودی کو رونتے، تب اسے یاد آتا کہ علینا نے کبھی شکایت نہیں کی، اس نے کبھی زبان نہیں کھولی، مگر اس کی خاموشی میں سکون تھا، عزت تھی، اعتبار تھا۔ ایک رات بہت بارش ہو رہی تھی۔ شمائلہ نے دروازہ بند کیا اور کہا، اب مزید برداشت نہیں ہوتا، میں جا رہی ہوں۔ فاروق کے سامنے ایک دفعہ پھر خالی کمرہ، گیلا بستر اور اکیلا پن تھا۔ دل کے کونے میں دبے الفاظ آہستہ آہستہ ابھار لینے لگے۔ شاید میں نے جو چھوڑا تھا وہی اصل زنجیر تھی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، یا شاید تھا مگر اتنا آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھتا تھا۔ شہر کے شور میں فاروق کی زندگی ایک اندھے دائرے میں قید ہو چکی تھی۔ اب صرف پیٹ بھرنے کی مجبوری تھی، کوئی جذبہ یا منزل نہیں رہی تھی۔ گودام کا وہی بوجھ، وہی چیخیں، وہی تھکن۔ دن کے 10-12 گھنٹے لوہے کے بکسے کھینچتے اور سیلیں اٹھاتے گزرتے۔ شام کو وہ خالی جیب اور جھکے کندھوں کے ساتھ کمرے میں واپس آتا۔ ایک دن گودام کے مینیجر نے آ کر کہا کہ آج سے تنخواہ آدھی ہوگی، کارگو کم ہے۔ فاروق کے ہاتھ سے گویا زمین نکل گئی ہو۔ وہ پہلے ہی بامشکل گزارا کر رہا تھا۔ کرایہ، کھانا اور 2 جوڑی کپڑے، یہ سب اب بوجھ بن چکے تھے۔ کچھ دن وہ چائے پر گزارا کرتا رہا، کبھی صرف پانی پی کر سو جاتا، کبھی نان کے ٹکڑے کو 3 دن کھینچتا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ 3 دن سے اس کے جسم میں کچھ نہیں گیا، اور چوتھے دن جب وہ گودام پہنچا تو چلتے چلتے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، مزدوروں کی آوازیں اس کی کان میں مدھم ہوتی گئی اور وہ زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ اٹھاؤ اسے، سانس چل رہا ہے۔ کسی نے پانی کے چھینٹے مارے، کوئی بازو ہلا رہا تھا، مگر فاروق کی آنکھیں بند تھی، چہرہ پیلا، سانس مدھم۔ اسے قریبی سرکاری ہسپتال میں لے جایا گیا۔ وہ سیدھا سا بیڈ، بدبودار پردے اور شور مچاتی نرسیں، یہ سب اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے اس کی جان نچوڑ لی ہو۔ ایک نرس جو پچھلے کئی گھنٹوں سے شفٹ پر تھی فاروق کے بیڈ کے پاس آ کر رکی۔ اس نے فائل کھولی، نبض چیک کی اور وارڈ بوائے سے کہا کہ یہ صرف بھوکا ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ لوگ بھی نا مزدور ہو کر بھی خود کا خیال نہیں رکھتے، وارڈ بوائے نے جھنجھوڑ کر کہا۔ نرس نے ہلکی سی آواز میں جواب دیا، یہ خود کا خیال کیسے رکھیں جب دنیا نے ان سے منہ موڑ لیا ہو؟ صفائی کرنے والی مائی جب بستر کے نیچے جھاڑو دے رہی تھی تو فاروق کی جیب سے ایک تصویر نکلی، غلام دین اور علینا کی پرانی تصویر جو اس نے جانے انجانے اب تک سنبھال کر رکھی تھی۔ یہ کون ہے؟ نرس نے تصویر کو بڑے غور سے دیکھا۔ شاید اس کی بیوی ہو یا کوئی اپنا لگتا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، صفائی والی ماسی نے کہا۔ 2 دن بعد فاروق کو ہوش آیا تو اس نے آنکھیں کھولی، چھت کو گورا اور ایک لمبا سانس لیا، پھر ارد گرد دیکھا۔ ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی۔ نرس دوائیں رکھنے آئیں تو اس کی طرف دیکھا، کیا حال ہے تمہارا؟ نرس نے نرمی سے پوچھا۔ فاروق نے بڑی مشکل سے سر ہلایا، زندہ ہوں شاید۔ نرس نے تھوڑا پانی پلایا اور نرمی سے بولی، زندہ ہو تو جینا بھی سیکھو، خود کو اس حال میں مت چھوڑو، زندگی بوجھ نہیں موقع ہے۔ اور یہ جملہ سادہ مگر چبھتا ہوا فاروق کے دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید اس جملے نے پہلی دفعہ اسے کسی قابل محسوس کروایا تھا۔ رات کے وقت ہسپتال میں روشنی مدھم ہو چکی تھی، وارڈ میں صرف پنکھے کی آواز ہی گونج رہی تھی۔ فاروق چپ چاپ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے علینا کی چہرہ گردش کر رہا تھا۔ کاش میں اسے سمجھ پاتا، اور اسے دل ہی دل میں سوچا کہ کاش میں اس کی خاموشی کو پڑھ پاتا، مگر اب نہ وقت واپس آ سکتا تھا اور نہ وہ دن، بس یادیں تھی اور شرمندگی۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی اسے بہت نیچے گرا چکی ہے، اب صرف یا تو وہ زمین پر پڑا رہے یا پھر خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہو۔ صبح جب نرس دوائی لے کر آئی تو فاروق نے پوچھا، یہ ہسپتال کہاں ہے؟ نرس نے بڑی حیرانی سے اسے دیکھا، تمہیں تو یہ بھی تک یاد نہیں ہے کہ یہ کراچی کا جنرل ہسپتال ہے؟ فاروق نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلا دیا، یاد آ گیا۔ اب کچھ اور بھی یاد کرنا ہے کیا؟ خود کو زندگی کی گرد میں لپٹی تھکی ہاری اب شاید دوبارہ چلنے کو تیار ہو رہی تھی، مگر سفر ابھی باقی تھا۔
اور راستہ وہ تو ابھی کہیں شروع ہونا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد فاروق سیدھا اس کمرے میں واپس نہیں گیا جہاں چھت سے پانی ٹپکتا تھا، جہاں دیواریں اس کی حالت پر ماتم کرتی تھی اور جہاں تنہائی نے اس کی روح چبا ڈالی۔ اس نے پہلی دفعہ اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھا، جیسے ان میں اپنے ماضی اور حال کی تصویر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ پل اس نے خاموشی میں بیٹھ کر صرف سانس لی، پھر دل میں ایک فیصلہ کیا کہ بس اب اور نہیں، اب واپس جانا ہے جہاں سب کچھ چھوٹا تھا پر دل بڑا تھا۔ اگلے روز چند پرانے کپڑے، ایک بیگ اور ہسپتال سے ملا ادھورا بل جیب میں لیا اور وہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ ٹرین کے سفر میں اس کے ساتھ صرف اور صرف خاموشی تھی۔ وہ بیٹھا ماضی کی یادوں کو سوچنے لگا کہ اچانک ٹرین کی سیٹی نے جب گاؤں کے اسٹیشن پر آ کر رکنے کا اعلان کیا، فاروق کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ پاؤں جیسے خود بخود اس سمت کی طرف اٹھنے لگے جہاں کبھی اس کا گھر تھا، جہاں غلام دین کی کھانسی سنائی دیتی، جہاں لینا نے قدموں کی چاپ رات کے وقت گونجتی تھی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی سب کچھ بدلا بدلا سا لگا، وہی مٹی، وہی گلیاں، مگر لوگ، ان کی نظریں، ان کا انداز بدل چکا تھا۔ دیکھو دیکھو فاروق آیا ہے، کسی بچے نے شور مچا دیا، پھر جیسے پورے گاؤں کو خبر ہو گئی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ جن چہروں پر وہ حقارت ڈھونڈ رہا تھا وہاں عزت تھی، خاموشی تھی اور کچھ ایسی اپنائیت جو اسے کبھی پہلے نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم فاروق بھائی، اچھا وہ آپ واپس آ گئے۔ غلام دین کا بیٹا واپس آیا۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ وہ لوگ نہیں تھے جو اسے نیچی نظر سے دیکھا کرتے تھے، جن کے نزدیک وہ بس ایک ناکام، جاہل اور بیکار لڑکا تھا۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا اور ہر ایک کی آنکھوں میں عجیب سا احترام۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پرانی حویلی کی طرف بڑھا، وہی شکستہ دروازہ، وہی درخت جس کے نیچے بیٹھ کر چچا حقہ پیا کرتے، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ بس وقت نے دیواروں پر تھکن کی ایک تہہ چڑھا دی۔ دروازے کو دھکا دے کے جب اندر داخل ہوا تو فضا میں خاموشی کی ایک چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی میرا اصل تھا، یہی میری پہچان تھی۔ فاروق اسی طرح سرگوشی کرتا سامنے کمرے میں بیٹھ گیا جہاں کبھی غلام دین نے اپنی آخری سانسیں لی تھی۔ دیوار پر علینا نے آج بھی اپنے باپ کا رومال ٹانگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بوڑھا شخص وڈیرا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پتر واپس آ کر اچھا کیا، یہ گھر اب پھر سے آباد لگے گا۔ غلام دین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا ہے، اب تو بھی کچھ کرے گا۔ فاروق نے آنکھیں جھکا لی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب بدل کیسے گیا۔ اسی وقت ایک اور شخص آیا جو گاؤں کی کمیٹی کا نمائندہ تھا۔ اس نے ایک بند لفافہ فاروق کو دیا۔ یہ خط علینا نے ہمارے ذریعے تمہارے لیے چھوڑا تھا، شاید اس وقت تم موجود نہیں تھے لیکن اب تم ہو۔ فاروق نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا، اندر صرف چند لائنیں تھیں۔ اگر تم کبھی لوٹو تو جان لینا کہ تمہیں وہ عزت ملے گی جس کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑا۔ یہ حویلی تمہاری نہیں، تمہاری پہچان ہے۔ زندگی تمہیں بار بار موقع نہیں دیتی، مگر اگر مل جائے تو اس کا شکر ادا کرو۔ خط کا ہر لفظ اس کی روح میں اتر رہا تھا۔ اس کے نام پر گاؤں والے جھک رہے تھے۔ سب کچھ علینا کے خوابوں، اس کی محنت اور غلام دین کی عزت کی بدولت تھا۔ رات کو جب پورے گاؤں میں خاموشی چھا گئی، فاروق حویلی کے آنگن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ میں واپس آ گیا ہوں چچا، لیکن اب میں وہ فاروق نہیں ہوں جو بھاگ گیا تھا۔ میں وہ فاروق بنوں گا جس پر آپ کو فخر ہوگا۔ خاموشی میں جیسے آسمان سے دعا ٹپکنے لگی اور شاید وہ دعا قبول بھی ہو گئی، کیونکہ یہ ایک نئی صبح، ایک نئی شروعات اس کی دہلیز پر سر جھکائے کھڑی تھی۔ صبح کا سورج ابھی پورا طرح نکلا نہیں تھا، مگر گاؤں کی فضا میں ایک الگ سی گہما گہمی تھی۔ فاروق نے حویلی کے آنگن میں بیٹھے بیٹھے کچھ سرگوشیاں سنی۔ دروازے کے باہر سے گزرنے والے چند نوجوان آپس میں کسی بات پر پرجوش تھے۔ آج وہ دوبارہ آ رہی ہے، ایک نے کہا، بڑی گاڑی میں، سرکاری شان کے ساتھ۔ اب تو چودھری بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے 2 بار سوچتے ہیں۔ فاروق نے حیران ہو کر سر اٹھایا۔ اس نے دیوار کے اس پار جھانکنے کی کوشش کی جہاں گاؤں کے مرکزی چوراہے پر کچھ چہل پہل ہو رہی تھی۔ اسی وقت ایک لڑکا جسے وہ بچپن سے جانتا تھا بھاگتا ہوا آیا۔ فاروق بھائی، آپ نے سنا؟ علینا باجی آ رہی ہیں۔ پورا گاؤں ان کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ فاروق کو لگا جیسے کسی نے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا ہو۔ علینا، وہی علینا جسے وہ خاموشی سے چھوڑ آیا تھا، بنا یہ سوچے کہ اس کے دل میں آخر کیا چل رہا ہے۔ کس لیے آ رہی ہے؟ سرکاری معائنہ ہے، وہ اب بڑا عہدہ رکھتی ہیں، DSP یا کچھ ایسا ویسا۔ لڑکا بے خبر تھا کہ اس کے الفاظ فاروق کے دل کو چیر رہے ہیں۔ فاروق نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور حویلی کے اندر چلا آیا۔ اس کا دماغ بھرا ہوا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب علینا چپ چاپ اس کے لیے چائے رکھ کر پلٹ گئی۔ وہ خاموشی، وہ سکون، وہ بے زبان محبت، سب کچھ آج گونجنے لگا۔ دوپہر تک پورا گاؤں ایک عجیب سے رنگ میں ڈھل چکا تھا۔ ہر جانب صفائی ہو رہی تھی، بڑا سا بینر لگا تھا، محترمہ علینا غلام دین، ڈپٹی کمشنر، خوش آمدید۔ فاروق کی آنکھیں بینر پر جم گئی۔ ڈپٹی کمشنر؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ لڑکی جو کبھی کچی زمین پر بیٹھ کر چولہا چلاتی تھی،
آج پوری تحصیل کی نمائندہ بن کر آ رہی تھی۔ فاروق حویلی کے دروازے کے کونے میں کھڑا خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ گاڑی چوپال کے پاس رکی، دروازہ کھلا اور ایک سفید شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور آنکھوں میں وقار لیے علینا باہر نکلی۔ اس کی چال میں اعتماد تھا۔ پورے گاؤں نے تالیاں بجائی، دعائیں دی اور بچوں نے اس پر پھول نچھاور کیے، اور جو کبھی غلام دین کو نام تک سے نہیں پکارتا تھا آج ہاتھ جوڑ کر بولا، علینا بی بی، آپ نے تو پورے گاؤں کا نام روشن کر دیا، ہم آپ پر فخر کرتے ہیں۔ علینا سر جھکا کر مسکرا دی، مگر اس کی نظریں بھیڑ کو چیرتی ہوئی کہیں دور حویلی کی دیوار کے پیچھے جھانکنے لگی۔ اسے کچھ محسوس ہوا، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو۔ اس نے گاڑی کی جانب پلٹنے سے پہلے کہا کہ غلام دین کا گھر، اس کی حویلی، یہ علاقہ کبھی اس کی قربانیوں کا گہوارہ تھا۔ آج اگر میں کچھ بن سکی ہوں تو اس مٹی کی بدولت۔ لوگوں کی آنکھوں میں عقیدت تھی۔ وڈیرے اور چودھری اس کے ایک ایک جملے پر سر ہلاتے جیسے کوئی حکم سن رہے ہوں۔ فاروق وہیں بیٹھا رہا، زمین کو گھورتا ہوا۔ وہ چاہتا تو سامنے جا کر کھڑا ہو سکتا تھا، اس کا شوہر تھا، نام اس کے ساتھ جڑا تھا، مگر اسے لگا کہ وہ اب اس کے قابل نہیں رہا۔ اس نے جو چھوڑا تھا وہ آج اس سے کئی درجے بلند ہو چکی تھی۔ اسے وہ پل یاد آنے لگے جب وہ شہر میں مزدوری کرتا تھا، شمائلہ کی طنزیہ باتیں، بھوک سے بے ہوش ہونا، اور پھر اسپتال کی وہ نرس جس نے کہا تھا کہ زندہ ہو تو جینا سیکھو۔ علینا گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ گاؤں کی گلیاں کچھ دیر اس کی خوشبو سے مہکتی رہی، لوگ دیر تک اس کی باتوں کا ذکر کرتے رہے۔ رات کو فاروق حویلی کے آنگن میں بیٹھا تاروں کو تک رہا تھا۔ علینا نے صرف امتحان ہی پاس نہیں کیا، اس نے زندگی جیت لی تھی۔ اب فاروق کی باری تھی خود کو پہچاننے کی، کچھ بننے کی، کم از کم ایک سچا انسان بننے کی کوشش کرنے کی، اور شاید یہی کامیابی کا اصل سفر تھا، باہر کی دنیا نہیں، اندر کا بدل جانا۔ دوپہر کے سائے جب لمبے ہونے لگے تو گاؤں کے کچھ بزرگ فاروق کی حویلی پر آئے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی سوچ میں ہو۔ ایک حاجی بشیر جو گاؤں کی کمیٹی کا سرکردہ رکن تھا آگے بڑھا اور ہاتھ میں تھاما ایک لفافہ میز پر رکھ دیا۔ پتر فاروق، یہ تحریر ہم سب کی جانب سے ہے، اگر ممکن ہو تو اپنی بیوی سے کہنا کہ ہمارے لیے کر دے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ فاروق نے حیرانی سے لفافہ اٹھایا، مگر ابھی تک سمجھ نہیں پایا کہ معاملہ آخر ہے کیا کام ہے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ شبیر نے نظریں چرائیں۔ تفصیل خط میں ہے، تم خود پڑھ لو، ہم چاہتے ہیں کہ تم خود اس سے بات کرو۔ لوگ رخصت ہو گئے اور فاروق دیر تک لفافہ ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا۔ اس کا دل انجانی گھبراہٹ سے دھڑکنے لگا۔ آخر اس نے لفافہ کھولا، اندر صرف چند جملے لکھے ہوئے تھے۔ علینا بی بی، آپ کی حیثیت اور اثر و رسوخ سے امید ہے کہ آپ تھانے میں موجود ہمارے 2 لڑکوں کو رہا کروا دیں، وہ بے قصور ہیں۔ اگر آپ سفارش کر دیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، آپ کی شکر گزاری ہوگی پوری برادری۔ فاروق کو لگا جیسے یہ خط نہیں، کسی باری بوجھ کی رسید ہو۔ جو اپنی بیوی کو کبھی کمزور اور مجبور سمجھتا تھا آج اسے ایک طاقت اور افسر کی حیثیت میں دیکھنے والا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ اٹھا اور سیدھا علینا کے سرکاری رہائش والے گھر کی جانب روانہ ہوا، جہاں حویلی سے الگ اس کا دفتر نما گھر بن چکا تھا۔ راستے میں بچوں نے فاروق کو دیکھ کر شور کیا، وہ دیکھو علینا بی بی کے میاں، وہ دیکھو آ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی، دروازہ کھولا اور فاروق کا سانس رک سا گیا۔ سامنے علینا کھڑی تھی، سرکاری یونیفارم میں، اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا، چہرے پر نرمی، مگر لہجے میں ایک الگ سا دبدبا۔ جی فاروق۔ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ میں وہ کچھ بات کرنی تھی۔ علینا نے دروازہ پورا کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ فاروق آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، جیسے کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہو۔ کمرے میں مکمل ترتیب فائلیں، سرکاری فون اور ایک میز جس پر تازہ چائے کا کپ رکھا ہوا تھا۔ یہ وہی علینا تھی جو کبھی کچی زمین پر پاؤں ننگے رکھ کر گلی صاف کیا کرتی تھی۔ کچھ مدد مانگی ہے تم سے۔ فاروق نے لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا۔ علینا نے بنا کوئی تاثر دیے خط کھولا، پڑھا اور خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ سفارش مانگ رہے ہیں جی۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ فاروق نے نظریں چرائیں، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے گناہوں کا حساب لکھا ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف پہنچا رہا تھا۔ علینا نے لمحہ بھر غور سے دیکھا، وہی نظریں ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی سوال کر رہی تھی، بنا چیخے بنا بولے۔ تم نے پوچھا کبھی کہ میں کیا چاہتی تھی؟ اس وقت جب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جب تم نے یہ سمجھا کہ میں بس ایک خاموش لڑکی ہوں۔ فاروق پلکیں جھپکنے لگا، وہ اس لہجے کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ بامشکل بول پایا۔ معافی؟ وہ بھی اتنے برسوں بعد؟ تمہیں لگتا ہے کہ لفظ معافی بولنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ فاروق کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نہیں، میں جانتا ہوں، میں صرف بس اپنی غلطیوں کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ علینا نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر سورج ڈھل رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ صرف محنت سے نہیں فاروق، میں نے تمہاری دی ہوئی تنہائی، تمہارے چھوڑے جانے کے صدمے، دکھ اور تمہاری خاموش نفرت کو ایندھن بنایا۔ میں ہر رات جب تمہاری خالی بستر کو دیکھتی تو میرے دل میں یہ عہد اور مضبوط ہو جاتا کہ میں خود کو تمہارے بنا مکمل کر کے دکھاؤں گی۔
پھر وہ دن آیا جب میرا CSS کا رزلٹ آیا۔ میری برسوں کی محنت، برسوں کی ریاضت رنگ لائی۔ میرے کندھوں پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔ علینا نے فاروق کی طرف دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑا تھا، پھر ایک سرد آہ بھر کر کہا، پر وقت گزر جاتا ہے فاروق، لیکن اپنے دیے ہوئے زخم پیچھے چھوڑ جاتا ہے جنہیں بڑھنے میں بہت وقت لگتا ہے، اور کچھ زخم جو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے۔ فاروق خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے اس کے گناہ آج اس کی گردن میں توق بن گئے ہوں۔ لیکن علینا نے خط پر کارروائی کی جا رہی ہے لکھا اور واپس لفافے میں بند کر کے فاروق کو دے دیا۔ یہ حاجی صاحب کو دے دو اور سنو فاروق۔ فاروق نے نظر اٹھا کر دیکھا، اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو تو خود کو وہ انسان بناؤ جو اپنے گناہ کا بوجھ اٹھا سکے۔ فاروق کا دل کانپ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ علینا یونیفارم، اس کی آواز، اس کا وقار، سب کچھ اسے چھوٹا، بہت چھوٹا کر رہا تھا۔ باہر نکلا تو سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی روشنی پھیل رہی تھی۔ شاید وہ روشنی فاروق کے اندر بھی کوئی نیا سورج جگا رہی تھی۔ اس دفعہ صرف قدم نہیں، نیت بھی سچی ہونی چاہیے۔ شام کا وقت تھا۔ بندرگاہ کے پاس والے علاقے میں چھوٹے دکاندار اپنا سامان سمیٹ رہے تھے، مزدور طبقات اپنی اپنی جھونپڑیوں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ علینا، آنکھوں میں تھکن اور دل میں بے یقینی کا اندھیرا۔ پچھلے 3 دن سے اسے کام نہیں ملا، جیب خالی تھی اور پیٹ میں بھوک، ایک وقت کی روٹی کا بھی بندوبست نہیں ہو سکا۔ دوستوں سے ادھار مانگ کر شرمندگی کی حدوں کو چھو چکا تھا۔ رات گئے، جب ایک دکان کے سامنے بچا ہوا سامان پڑا دیکھا تو شیطان نے سرگوشی کی، بس ایک ہی چیز تو اٹھانی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ فاروق نے چند دیر کے لیے ادھر ادھر دیکھا، پھر دھیرے سے آگے بڑھا۔ ایک چھوٹا سا موبائل باکس اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اوئے چوری کر رہا ہے؟ 2 لوگ اس کو دیکھتے ہی فوراً لپکے، فاروق کو پکڑ کر تھانے لے گئے۔ کسی نے کچھ سنا نہیں، کسی نے کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس ایک چور کا ٹیگ اس کے ماتھے پر لگا دیا۔ دیوار سرد تھی اور اندر کی فضا میں گالیوں، بدبو اور خوف کا عجیب امتزاج تھا۔ فاروق کو لوہے کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ دیوار سے ٹیک لگا کر ماضی کی تصویریں ایک ایک کر کے ذہن میں اترنے لگی۔ غلام دین کی محبت، علینا کی خاموشی، حویلی کی چھت، گاؤں کے کنویں کی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ جیسے کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ لمحہ بھی یاد آئے جب اس نے علینا کو روتے ہوئے دیکھا تھا دکان کے باہر، مگر پلٹ کر کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ راتیں جب وہ چپ چاپ کتابوں میں جھکی رہتی اور وہ اپنی دنیا میں مست تھا۔ صبح ہوئی تو تھانے کے باہر ایک باوقار شخصیت گاڑی سے اتری، سب نے تعظیم سے سر جھکا دیا۔ یہ علینا تھی۔ افسران کی نظریں اس پر تھی، سب اسے سنجیدگی سے سلام کر رہے تھے۔ وہ سیدھی اندر گئی، تھانے دار سے بات کی اور چند منٹوں بعد فاروق کو سلاخوں سے نکالا گیا۔ فاروق نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے علینا کھڑی تھی، یونیفارم میں، باوقار، پر چہرہ خاموش۔ چلو باہر آؤ فاروق۔ فاروق نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر دھیرے سے باہر نکلا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے زمین اس کے قدموں سے کھسک رہی ہو۔ کسی اور نے کی ہوتی تو شاید وہ شرمندہ نہ ہوتا، مگر یہ وہی عورت تھی جسے اس نے چھوڑا تھا، نظر انداز کیا تھا، کمتر سمجھا تھا۔ وہ جب آ کر گاڑی میں بیٹھے، علینا نے ایک لفظ بھی نہ کہا، چپ چاپ سفر کرتے رہے۔ سفر کے دوران وہ بار بار علینا کے چہرے کو دیکھنا چاہتا تھا، جیسے اس کے دل میں کوئی جذبات باقی نہ رہے ہوں، لیکن فاروق جانتا تھا کہ یہ خاموشی خالی پن نہیں، یہ زخموں کی گہرائی ہے۔ گاڑی جب اس کے پرانے کمرے کے سامنے رکی تو علینا نے دروازہ کھولا اور بس اتنا کہا، اترو فاروق نیچے۔ وہ پل بھر کر رکا، کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ آج ساتھ چھوڑ گئے۔ علینا دروازہ بند کر کے چلی گئی، پیچھے ایک گرد اڑتی رہ گئی۔ رات کو وہ کمرے میں چپ چاپ بیٹھا رہا، ہاتھوں کی لکیریں گھونٹتا، دیوار پر لٹکتے پرانے کپڑے دیکھتا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہتا کہ میں نے کیا کھو دیا۔ آج پہلی دفعہ مکمل اندازہ ہوا کہ جس صورت کو وہ صرف خاموش سایہ سمجھتا رہا، وہ در حقیقت ایک مکمل وجود تھی جس سے وہ خود بھاگتا رہا۔ تھانے کی وہ رات، جیل کی دیواریں اور علینا کی خاموشی اس کے اندر کا ہر بند دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے علینا کی خاموش آنکھوں میں ایک درد نظر آیا، وہ درد جو برسوں سے زبان پر نہیں آیا، نہ شکایت بنا، بس اندر ہی اندر جلا اور پھر لو بن کر اس کے مقام کا چراغ روشن کر گیا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کا جرم صرف چوری نہیں، اس کا اصل گناہ وہ تھا جب اس نے کسی کے خوابوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی خاموشی کو سمجھا نہیں تھا، اور یہ وہ گناہ تھا جس کی سزا جیل سے نہیں، ضمیر سے ملتی ہے۔ اب اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ساری زندگی کا خاکہ لٹک رہا تھا، غلام دین کی آخری سانسیں، علینا کی خاموشی، چوری کا الزام، اور وہ لمحہ جب وہ سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے نظر نہیں ملا پایا۔ دن کے دوسرے پہر جب مزدوروں کی بھیڑ کچھ چھٹکنے لگی، فاروق خود کو سائے کی تلاش میں ایک ویران کونے میں لے گیا۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بڑا لباس، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، اور نظر جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کوئی حقیقت تلاش کر رہی ہو۔ جس کے نیچے ایک بزرگ، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ، اور نظر جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کوئی حقیقت تلاش کر رہی ہو۔ فاروق نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر فقیر نے آواز دی، او محنتی، ذرا بیٹھ جا۔
تیرے ماتھے پر سوالوں کی لکیریں بہت باری ہو گئی ہیں۔ فاروق رک گیا اور اسے حیرت ہوئی کہ یہ اجنبی کیسے اس کے اندر کی الجھنوں کو جان گیا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور پیپل کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ لیا میرے چہرے پر؟ فاروق نے تلخی سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا کہ چہرے پر کچھ نہیں، تیرے کندھوں پر وہ بوجھ ہے جو صرف بوریوں کا نہیں، ندامت اور بھاگے ہوئے وقت کا ہے۔ فاروق نے نظر جھکا لی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ علینا، گھر، عزت، اب صرف یہ بوجھ ہے اور بدن۔ فقیر نے گردن جھکا کر ایک چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا، اسے فاروق کی ہتھیلی میں رکھا اور بولا، یہ پتھر تیرے ہاتھ میں تب تک بیکار ہے جب تک تو اسے چلانا نہ جان جائے۔ عزت بھی ایسی ہے جو ملتی نہیں، کمائی جاتی ہے، اور خودی اس روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر جلاتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں چمک لانے کے لیے نہیں، خود کو دیکھنے کے لیے۔ فاروق چپ رہا اور اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے کسی مردہ رگ میں خون کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ تو کہہ کیا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، دو راستے ہیں تیرے پاس، یا تو باقی عمر اس بوجھ میں گزار، یا پھر کھڑے ہو کر وہ بن جا جسے دیکھ کر کل کا فاروق تجھ پر فخر کرے۔ فاروق کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یا تو اپنی زندگی سنواروں گا یا مروں گا، لیکن اب ایسے نہیں جیوں گا۔ فقیر نے دعا دی، جہاں محنتی اپنا بوجھ اپنے کندھوں سے نہیں دل سے اتار، خود کو وہ مقام دے جو تو دوسروں سے مانگتا رہا۔ اس رات فاروق نے سونے سے پہلے اپنے بستر کو نہیں، اپنے ضمیر کو صاف کیا۔ اس نے اپنے سارے بیکار کاغذات پھاڑ دیے، وہ کپڑے جن میں بوجھ اٹھاتا تھا دھو کر تہہ لگا دی، اور اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہلے سے مختلف تھا۔ گودام پہنچا تو پرانی جگہ پر کام شروع ہوا۔ اس دفعہ اس نے بوجھ سر پر نہیں، سینے میں اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام عارضی ہے، مگر جو عزت وہ کمانا چاہتا تھا اس کی بنیاد یہی پسینہ تھا۔ ہر روز وہ جلدی آتا، دیر سے جاتا، اور سب سے آخر میں جگہ صاف کرتا۔ دوسرے مزدور اسے مذاق میں کہتے، فاروق تو نواب بن گیا۔ فاروق ہنس کر کہتا، نواب نہیں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مینیجر نے فاروق سے آ کر کہا کہ تمہارے لیے ایک آفر ہے، ایک نئی ڈیلیوری کمپنی میں فورمین کی جگہ خالی ہے، چاہے تو سفارش کروا سکتا ہوں۔ فاروق کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ موقع علینا نے نہیں، کسی بزرگ نے نہیں، خود اس کی محنت نے پیدا کیا۔ اس رات جب وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے پیپل کا درخت یاد آیا، وہ فقیر یاد آیا، اور وہ پتھر جو اس نے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی پتھر۔ اگر کردار مضبوط ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، علینا، میں تمہیں واپس پانے کے لیے نہیں، خود کو واپس لانے کے لیے بدل رہا ہوں۔ اب یہ سفر رکے گا نہیں۔ دور آسمان پر صبح کی روشنی پھیل گئی، شاید یہی روشنی اس کے دل میں بھی جاگنے لگی، اور شاید پہلی دفعہ فاروق واقعی جاگ چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی کھنکی، جیسے زمین پر پرانے گناہوں کو دھو دینے کا موسم آ چکا ہو۔ فاروق اب وہ نہیں رہا تھا جو ایک زمانے میں گاؤں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہ روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ مگر پختہ نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرتا۔ مزدوری کرتے کرتے اس کے دل میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، اپنی گمشدہ عزت واپس حاصل کرنے کا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ علینا سے معافی مانگے، دل سے نہیں، صرف لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے۔ وہ اس کے آفس کیا جو ضلع بھر کا انتظامی مرکز تھا۔ مین گیٹ پر پہنچا، گارڈ نے پہلے روکنا چاہا، مگر فاروق نے پرسکون لہجے میں کہا، بس ایک دفعہ ملنا ہے، جس نے مجھے خود سے بہتر پہچانا تھا۔ کچھ لمحوں بعد علینا کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے فاروق کو اندر آتے دیکھا تو چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک تھکن سی چھا گئی۔ وہ چپ رہی، جیسے انتظار کر رہی ہو کہ اب کیا جواز پیش کرے گا۔ فاروق نے نظر جھکائی اور آہستہ سے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس وقت کے لیے جب تمہیں میں نے نظر انداز کیا، تمہیں حقیر سمجھا، تمہارے خوابوں کو بے معنی جانا۔ علینا نے خاموشی سے سنا، مگر کچھ بولی نہیں۔ فاروق نے آگے بڑھ کر ایک پرانا مڑا توڑا کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ وہ خاکہ ہے جو میں نے اپنی زمین پر اسکول بنانے کے لیے تیار کیا ہے، ان بچوں کے لیے جو میرے جیسے ان پڑھ ہیں، جنہیں کبھی کوئی موقع نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نہ بن سکا وہ کوئی اور بن جائے۔ علینا نے کاغذ کو ہاتھ میں دیا، اس کے ہاتھ تھوڑے کانپے۔ اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی اس تحریر کو دیکھا، میں چاہتا ہوں کہ تم اس اسکول کا افتتاح کرو، یہ تمہاری ہی پہچان ہے، تمہاری ہی سوچ کی پیداوار۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تمہارے خواب کو اپنی زمین پر جگہ دی ہے۔ علینا نے نظر اٹھا کر فاروق کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو برسوں پہلے تھی، مگر اب اس خاموشی میں سکون شامل تھا۔ معافی ہمیشہ لفظوں سے نہیں ملتی فاروق، کچھ غلطیاں صرف وقت، عمل اور قربانی سے دھلتی ہیں۔ فاروق نے سر جھکا کر کہا، اسی لیے تو تمہارے دروازے پر آیا ہوں، صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کوشش مستقل ہے، دکھاوے کی نہیں۔ چند دن بعد پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ وہ زمین جہاں کبھی فاروق کھیتی کرتا تھا اب ایک چھوٹی سی اسکول میں بدل رہی تھی۔
مزدور اینٹیں لگا رہے تھے، بچے ارد گرد اکٹھے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ایک نئی دنیا بسنے والی ہے۔ جب اسکول کا بورڈ لگا تو اس پر بڑے سے حروف میں لکھا تھا، علینا غلام دین اسکول فار نالج۔ علینا جب اسکول کے افتتاح پر پہنچی تو پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں۔ فاروق نے اس کا استقبال کیا، مگر بنا کسی فخر کے۔ اس کے انداز میں عاجزی تھی اور آنکھوں میں اطمینان۔ اس اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر فاروق نے مختصر مگر گہرے الفاظ میں کہا، یہ اسکول اس عورت کے نام ہے جس نے نہ صرف خود کو پہچانا بلکہ مجھے بھی میری کمزوریوں کا آئینہ دکھایا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس کی خاموشی سے ہی سیکھا۔ علینا کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بڑھتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی خامیوں کا اعتراف کر لے اور انہیں سدھارنے میں لگ جائے تو وہ شخص گنہگار نہیں رہتا، وہ سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسکول کے افتتاح کے بعد جب سب واپس جانے لگے، علینا رکی اور آہستہ سے بولی، شاید تم نے سچ میں معافی مانگی ہے فاروق، لفظوں سے نہیں کام سے۔ فاروق نے سر جھکایا، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کیے گئے گناہ تمہارے نام کے ساتھ نہ جڑے، بلکہ یہ عمل ہوں جو تمہاری عزت کو اور بڑھائیں۔ علینا نے دھیرے سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں اب بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے تھا۔ فاروق اس شام سورج ڈلتے وقت اسکول کی دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک نئی روشنی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی جو اب لفظوں کی محتاج نہیں تھی۔ اس نے اپنے ماضی سے معافی مانگی اور اپنے حال سے عہد۔ آج صرف مستقبل باقی تھا، اور اس دفعہ وہ خالی ہاتھ نہیں، عمل کی روشنی مشعل کے ساتھ کھڑا تھا۔ صبح کی فضا میں ایک نئی شروعات کی خوشبو تھی، جیسے فضا میں گھل چکی ہو۔ فاروق اسکول کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں سکون اور دل میں عجیب سا اطمینان۔ اس کے سامنے وہ عمارت کھڑی تھی جس کی بنیاد میں اس کا پچھتاوا، اس کی محنت، اس کی سچائی گھڑی ہوئی تھی۔ اسکول مکمل ہو چکا۔ دیوار پر لگا بورڈ گاؤں والوں نے خود منتخب کیا، علینا اکیڈمی۔ یہ فیصلہ فاروق نے نہیں کیا تھا، بلکہ خود گاؤں کے وڈیرے، استاد، امام مسجد، بزرگوں نے کیا۔ ان سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ یہ اس بیٹی کے نام ہونا چاہیے جس نے نہ صرف خود کو سنوارا بلکہ پورے گاؤں کی سوچ بدل دی۔ جب بورڈ لگایا گیا تو فاروق چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ علینا کو خبر دی گئی، مگر وہ خاموش رہی، کچھ بولی نہیں، بس اگلے دن خاموشی سے اسکول پہنچ گئی۔ گاڑی سے اتری تو بچوں کی لائنیں اس کے استقبال میں کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پھول تھے اور نظروں میں خواب سجائے۔ دروازے پر کھڑا اسے آتے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جیسے کوئی چیز سمٹ رہی تھی۔ برسوں کی کہانی، توبہ، گناہ، کفارہ، سب ایک پل میں سامنے آ گیا۔ علینا اس کے قریب پہنچی، دونوں کی نظریں ملی اور کچھ پل سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ الزام، نہ صفائی، نہ شکوہ، صرف ایک مکمل دائرہ جو سالوں بعد جا کر پورا ہوا تھا۔ تم نے یہ سب میرے نام کیا؟ آواز میں حیرت نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی تھکن۔ فاروق نے آہستہ سے جواب دیا، یہ سب تمہارے خواب کا تسلسل ہے، میں تو بس ایک پچھتانے والا تھا جس نے دھیرے سے سیکھا مگر دل سے سیکھا۔ علینا نے نظریں پھیر لی اور سکول کی عمارت کو دیکھا۔ یہ صرف سکول نہیں فاروق، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے، شاید ہمارا بھی۔ بچوں نے پھول پیش کیے، تالیاں بجائیں اور استاد نے دعاؤں کے الفاظ ادا کیے۔ پروردگار جس نے انسان کو قلم سکھایا، وہی اس جگہ کو علم کا مینار بنائے۔ افتتاح مکمل ہوا، مگر اندر ایک اور آغاز ہو رہا تھا۔ علینا اور فاروق ایک ساتھ سکول کی عمارت میں داخل ہوئے۔ فاروق نے دروازہ کھولا اور علینا کو پہلے قدم رکھنے دیا۔ یہ وہ علامت تھی جو برسوں پہلے نہیں تھی، عزت، وہ عزت جس کی کمی علینا کو خاموشی سے توڑ کر مضبوط بنایا اور جس کی تلاشی میں فاروق نے خود کو گما کر پایا۔ عمارت کے اندر چھوٹا سا کمرہ تھا جسے دفتر بنایا گیا۔ علینا نے کمرے کی کھڑکی کھولی، سورج کی روشنی اندر آئی۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی بدل چکے ہو فاروق؟ فاروق نے کرسی کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، بدلا نہیں، سیکھا ہوں، اور سیکھنے والا ہمیشہ جھکتا ہے، ابھرتا نہیں۔ علینا نے پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں غرور نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ برسوں بعد اس کی خاموشی کا بوجھ کسی نے محسوس کیا تھا، اس کی قربانی کو نام دیا تھا۔ میں دوبارہ کسی رشتے میں بننے سے نہیں ڈرتی فاروق، بس شرط یہ ہے کہ اس دفعہ رشتہ عزت پر قائم ہو، صرف رشتے کے نام پر نہیں۔ فاروق نے نظر اٹھا کر کہا، میں وعدہ نہیں کرتا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اب میں وہ فاروق نہیں ہوں جو تمہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ علینا نے مسکرا کر ایک فائل اس کے حوالے کی، یہ اسکول کی رجسٹریشن تم سنبھال لو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ فاروق نے جب فائل تھامی، اسے ایسے لگا جیسے دنیا کی سب سے قیمتی چیز چھو لی ہو۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، درختوں کے پتے ہل رہے تھے، باہر چہل پہل ہو رہی تھی۔ کئی سالوں بعد زندگی کا دائرہ پورا ہوا، ماضی کی تلخیاں، خاموش رقم، سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اب صرف ایک نئی صبح، ایک نئی منزل اور ایک نیا رشتہ تھا۔ فاروق اور علینا اب ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، اور یہی تھی اصل عزت کی واپسی، ایسی واپسی جو لفظوں سے نہیں، وقت، قربانی اور سمجھ سے حاصل ہوتی ہے۔
ناظرین، آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔